اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، گراف ایجنسی کے ذریعے مسلسل مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور خود یہ چینلز جیسے گراف ایجنسی یا بھی دوسرے بھی جو چینلز ہیں، پیغام دین کو پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں، اور وہ بھی اس کے اجر میں جو تبلیغ رسالت کی ذمہ داری خاص طور پر علماء پر دی گئی ہے، اس کے اجر میں وہ افراد بھی جو اس پیغام کو پہنچانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں شامل ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، ایک اہم موضوع کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں مبتلا بے ہے وہ ہے مہنگائی، کہ ہر انسان مہنگائی کی گفتگو کر رہا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوتی ہوئی جا رہی ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں کہ اس مہنگائی میں ہم اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ تو آئیے روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں جائزہ لیتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل وکل بالسعر ملکا فلن یغلو من قلۃ ولا یرخص من کثرۃ۔ اللہ نے قیمتوں پر ایک ملک کو مقرر کر رکھا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ عز وجل وکل بالسعر ملکا، یعنی جو قیمتیں ہیں اشیاء کی، اس کے اوپر ایک ملک کو مقرر کر رکھا ہے۔ فلن یغلو من قلۃ، بس کوئی چیز کم ہونے سے مہنگی نہیں ہوگی اور کوئی چیز زیادہ ہونے سے سستی نہیں ہوگی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ دنیا کے ظاہری اسباب میں چھپا ہوا ہے، کہ اگر اسباب نے حمایت نہیں کی تو پھر ہماری زندگی معطل ہو جائے گی اور پھر ہم کیسے زندگی گزاریں گے۔ نہیں، اصل رسی اور اصل اختیار ہر چیز کا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بے شک ہم سب یہ مانتے ہیں، اور روایات معصومین بھی ہیں، کہ اللہ نے ہر چیز کو اسباب کے ذریعے جاری اور ساری کیا ہے۔ اب اللہ یجری الامور الا باسبابها، روایت میں ملتا ہے اللہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ کسی امر کو بغیر سبب کے ذریعے سے انجام دے، یعنی وہ خود کہتا ہے کہ سبب کی طرف جائیے۔ شفاعت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہم جاتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے۔ لیکن اسباب میں کمی اور زیادتی کرنا وہ بھی خدا کے اختیار میں ہے۔ وہ ہر لمحے اور ہر وقت اس کو یہ اختیار ہے کہ لمحے اسباب میں تبدیل و تغییر لے آ دے۔ تو عزیزوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں چھٹے امام سے یہ بھی ملتا ہے کہ اشتروا وان کان غالیا، جو لوگ گھبراتے ہیں ان کے لیے پیش کریں کہ خریدیے آپ گرچہ کسی چیز کی قیمت بڑھ چکی ہو۔ فإن الرزق ينزل مع الشراء، خود خریدنے سے رزق نازل ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی اس مضمون کی دوسری بھی روایتیں ہیں کہ المعونہ بقدر المعونہ، یعنی جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا ہی خدا دے گا۔ البتہ اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اسراف اور تبذیر، بیجا خرچ کرنا یا بیہودہ خرچ کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن گھبرا کے کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، ہم سیونگ نہیں کر پائیں گے، بچوں پر سختی، فیملی پر سختی، نہیں، رازق خدا ہے اور خدا رزق دینے والا ہے۔ اس لیے حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ بہت جالب حدیث ہے چھٹے امام سے کہ اشتروا وان کان غالیا، خریدیے گرچہ قیمت بڑھی ہوئی ہو۔ فإن الرزق ينزل مع الشراء، روزی نازل ہوتی ہے خود خریدنے سے۔ یہاں یقیناً یہ ہم مانتے ہیں کہ بہت سے اسباب ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہماری دنیا پرستی، ہمارا دنیا کے زرق و برق میں گم ہو جانا، محو ہو جانا، خدا کو بھول جانا، خدا کی عبادت و شکر کرنے کو بھول جانا، یہ تمام چیزیں ہمارے تقدیرات میں مؤثر ہیں، چاہے وہ رزق کی تقدیرات ہوں، چاہے
دوسرے امور کی تقدیرات ہوں۔ کوشش یہ کریں کہ اللہ کی بندگی کے راستے پر چلیں، اور باقی تو رزق دینے والا خدا ہے۔ یقیناً جو مصیبتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں بھی شامل ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی مصیبت تم تک آتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں تمہاری کوتاہیاں اور تمہارے اعمال شامل ہیں، کیونکہ معصوم تو ہم ہیں نہیں کہ معصوم کی مصیبت امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مومن بھی ہمارے معاشرے میں کم پائے جاتے ہیں کہ جو گناہ سے محفوظ ہوں، کہ اللہ ان کا امتحان لے رہا ہو۔ امتحان بھی ایک واقعیت ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن بہت سی مصیبتیں اور بلائیں ہماری کوتاہیاں، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اب جب مہنگائی ہوئی تو اس کے کیا برے اثرات ہوں گے۔ تو خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غلا السیر، اگر کوئی مومن آپ سے تندی سے بات کر رہا ہے، تھوڑا سا ناراض ہے، تو دیکھیے مہنگائی کے کیا اثرات سماج اور معاشرے پہ پڑتے ہیں، کہ خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ غلا السیر یسیء الخلق، مہنگائی انسان کے اخلاق کو خراب کر دیتی، افراد کو بد اخلاق بنا دیتی۔ یقیناً جب انسان کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اخراجات کا بوجھ ہے، اور وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتا تو اس کا ذہن تناؤ اور ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا اخلاق بھی برا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس مہنگائی کے عالم میں کوئی آپ سے بد اخلاقی کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مشکلات بھی ہوں، کیونکہ مہنگائی اخلاق کو برا کر دیتی ہے۔ وَيَذْهَبُ الْأَمَانَةَ، امانت داروں کو امانت میں خیانت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وَيُذْهِبُ الْأَمَانَةَ وَيُزْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ، مسلمان انسان کو زجر، تکلیف اور مشقت میں ڈال دیتی۔ ان اثرات کو ہم مانتے ہیں، لیکن جہاں یہ روایتیں ہیں وہاں وہ روایتیں بھی ہیں کہ خدا پر توکل کریں اور خریدیں، مہنگائی سے نہ ڈریں، خدا برکت دینے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔